السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، قرآن مجید کی جو آیت شریفہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب فرما ایک بہت ہی اہم نصیحت فرمائی ہے. یہ وہ نصیحت ہے جس کی دنیا میں بھی ضرورت آخرت میں بھی ہونے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ اسلام کی قرآن مجید کی ہر نصیحت اس کا اصل فائدہ تو آخرت میں ہی ہونے والا ہے. دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، یقیناً ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، نارن، جہنم کی آگ سے. جہنم کی دہکتی ہوئی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں ہزاروں گنا تیز ہے. اس آگ سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو. وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کی آگ کسی لکڑی سے جلنے والی نہیں، بلکہ اس کا ایندھن خود انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے. اس ہیبتناک اور خطرناک آگ سے بچانے کی اللہ تعالی نے نصیحت کی. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ. اہتمام کریں تو جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا کیسا ہے؟ سوال صاف ہے. میں عمل کروں، میں ایمان پر مضبوطی سے رہوں، قرآن حدیث پڑھوں اور اعمال صالحہ کروں، جہنم سے بچ جاؤں، اپنی ذات کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن بیوی بچے وہ تو میری ذات سے بغیر ہیں، ان کو حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان احکامات کی تلقین کرو جس کے پر عمل کرنے سے وہ جہنم سے بچ سکیں. مثلا آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھاؤ،
قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کا حکم دو، برے اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ان سے ان کی حفاظت کرو، بچانے کی کوشش کرو، یہی ان کو جہنم سے بچانا ہے۔ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، میں عموماً جمعہ کے آخر میں بھی، خطبے کے آخر میں بھی، اور دوسری اکثر و بیشتر دعاؤں میں ایک دعا ضرور مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ آپ سبھی سنتے ہیں کہ دنیا کے فتنوں سے اپنی اولاد کی حفاظت، یہی ہے جہنم سے بچانا ہے، کہ دنیا کے فتنوں میں بچے مبتلا ہو گئے اور ان میں ان کی دلچسپیاں بڑھ گئیں تو پھر تو ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے گئی سمجھو۔ اگر ان فتنوں سے بچ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کے پڑھنے کا ذوق و شوق ہو، اچھائیوں کا ذوق ہو، برائیوں سے نفرت ہو، تو پھر آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے قبضے میں ہے۔ اگر بچوں میں نمازوں کا اہتمام نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، برائیوں سے نفرت نہ ہو، اچھائیوں سے رغبت نہ ہو، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو ایک دن آنسوؤں سے رونا پڑے گا، خون کے آنسوؤں سے رونا پڑے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو خود دیکھا ہے کہ جو روتے ہیں دھوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اور پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ گیا اور میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور کب روتے ہیں معلوم؟ اس وقت روتے ہیں جب کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے، پوری طرح ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، تب آ کے روتے ہیں۔ پہلے سے ان کو کٹا باندھنا چاہیے تھا، باندھا نہیں، آخر میں آ کے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ شروع ہی سے ہماری اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ بچہ چھوٹے سے ہی ہو تبھی سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولنے کے قابل ہو تو اللہ بلواؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ، قرآن مجید پڑھاؤ، اللہ اللہ کے رسول کی باتیں بتاؤ، آخرت کا عقیدہ سمجھاؤ، ایمان کیا ہے، ایمان کے عقائد کیا ہے وہ ان کو سمجھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھاؤ، ان کو بتاؤ کہ محبت رسول ایمان کا جز ہے۔ یہ شروع سے ہی ماں باپ اس کی فکر میں لگے تبھی ہو سکتا ہے، ورنہ ماں باپ شروع سے بچوں کے لیے صرف کھلانے میں، پلانے میں، لاڑ میں، پیار میں اس کی ساری غلط باتوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں تو پھر تو ساری غلط باتیں گھٹی میں پڑ جاتی ہیں، اور پھر آدمی جب رونا شروع کرتا ہے تو درست کرنا چاہے گا تو کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے، جو باتیں پڑ چکی ہیں وہ نکل نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بار بار یاد کرنے کے قابل ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، اور آسمان سے فتنے اتنے اتریں گے، اس انداز سے اتریں گے جیسے کوئی تسبیح کو توڑ دیا جائے، کوئی مالا توڑ دیا جائے تو جس طرح مالے کے دانے بکھرتے ہیں زمین پہ۔ کوئی تسبیح ہے آپ کے پاس، وہ تسبیح کو توڑ دو، تاگا توڑ کے پکڑو تو کس طرح دانے بکھرتے ہیں زمین پہ، اس طرح فتنوں کے بکھرنے کا زمانہ ہے، جدھر جاؤ فتنے ہی فتنے۔ اب کیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں؟ ان مصیبتوں سے، ان فتنوں سے کیسے آپ بچا سکتے ہیں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ہی صورت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامو اور اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرو، خود بخود تمہاری اولاد تمہارے قبضے میں رہے گی، اور جب بڑے ہوں گے تو دین ایمان کا ان کو چسکا لگ چکا ہوگا
پھر دنیا کا کوئی فتنہ ان کو بگاڑ نہیں سکتا، پریشان نہیں کر سکتا۔ میں حیران و پریشان ہوتا ہوں مسلمانوں کے سلسلے میں، مجھے اکثر و بیشتر یہ پریشانی رہتی ہے کہ مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور اولاد ہوتی ہے تو خوشیاں تو مناتے ہیں، اولاد ہے ہی ایسی نعمت کہ اس پر جتنی خوشی منائی جائے کم ہے۔ آج کے اخبار میں ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ کچرے دانی کے اندر مردہ پایا گیا کنٹونمنٹ میں۔ اسے ہمارے کسی مسلمان بھائی نے، جو کنٹونمنٹ کے سربراہ لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے اس چھوٹے بچے کو جو کچرا دانی میں پڑا ہوا تھا اٹھا کر لے جا کر دفن کر دیا۔ اخبار میں اس نوزائیدہ بچے کی تصویر ہے۔ صبح سے ہی میرے دماغ میں قسم کا طوفان مچا ہوا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نوزائیدہ بچہ اس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے کہ کوئی کچرا دانی میں پھینک دے؟ یہ فتنوں کے زمانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہی فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایسے فتنوں سے جس کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ ہم نے سنا کہ ایک قسم کا پاؤڈر ہے جسے آدمی سونگھ لیتا ہے تو اس کے جسم میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے مارو توڑو سوئی چبو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہم شادیاں کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شادی ہوئی، غریبوں کی شادیوں میں ایک نوشہ ایسا لایا گیا، شادی ہو گئی تھی بعد میں، کہ بیوی کا خیال نہیں کرتا، کھلاتا پلاتا نہیں، اسے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے صاحب کہا، بھائی مسجد کے ذمہ دار 2-4 رسید کرو، گھونسے مارو، تھپڑ مارو، دوست کرو، شادی ہم کرتے ہیں تو ہماری بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، وہی کام کرنا ہے۔ ہماری بیٹی کو اگر صحیح نہیں پالتا ہے تو کیا کریں گے؟ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، 2 تماشے رسید کریں گے، مارو۔ تو مسجد سبحانیہ کے ذمہ داروں نے کہا کہ مولانا صاحب اسے مارنا توڑنا تو کیا، اگر اس کے جسم کو چاقو سے کاٹا جائے تو بھی اسے کوئی اثر نہیں ہو۔ تب بات پتہ چلی کہ کوئی پاؤڈر ایسا ہے جس کے سونگنے کے بعد آدمی کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹو جلاؤ تو بھی اثر نہیں۔ ایسے پاؤڈر بک رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کالجوں کے سامنے بکتے ہیں، آپ کے محلوں میں بکتے ہیں۔ یہ نشے کی چیزیں آپ اپنے بچوں کی طرف سے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوں تو پھر تو آپ کل کے دن آنسوں سے نہیں خون کے آنسوں سے روئیں۔ یہ فتنے ہیں دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں۔ اب سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے کاروبار سے زیادہ اور اپنی کسی اور دنیاوی چیز سے کہیں زیادہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو، اپنی اولاد کی حفاظت کرو۔ خاص طور پر میں گزارش کروں گا کہ 3 فتنے ایسے ہیں کہ جو خاموش فتنے ہیں، جن کا کوئی شور نہیں، جن کا کوئی غوغا نہیں، لیکن وہ فتنے ہیں جو پوری انسانیت کو برباد کر رہے ہیں۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری انسانیت کے لیے گھن لگتا چلا جا رہا ہے۔ وہ ساری انسانیت تباہ و برباد ہو کر رہ رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ آج کا پہلے نمبر پر جسے رکھا جا سکتا ہے، یا نیچے سے اگر آپ کہیں تو تیسرے نمبر پر اسے رکھیے، وہ ہے ٹی وی کا فتنہ۔ ٹی وی ایسا فتنہ ہے، بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے خبریں ملتی ہیں، اس سے وہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ فائدے تو ہوتے ہوں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کے بارے میں آیت اتری شروع میں حرام ہونے سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شراب اور جوئے کے بارے میں کہ اس کا کیا حکم ہے، تو پہلے قرآن نے کہا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کی خرابیاں اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔
خرابیاں زیادہ ہیں، فائدہ کم ہے. تو مطلب ہے کہ تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے. یہ آدمی شراب پیتا تو اپنے آپ کو 5 منٹ کے لیے بہادر محسوس کرتا ہے، یا اپنے آپ کو ملک کا بادشاہ بھی کہہ لے، کون روکنے والا؟ اس کی دماغ عقل ٹھکانے ہی نہیں رہتے. تو نقصان بڑا ہے، فائدہ بہت چھوٹا ہے. بالکل ایسی ہی بات اس زمانے کے اس فتنے کے سلسلے میں بھی ہے کہ ٹی وی ایک فتنہ ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1-2% فائدہ بھی مل جائے، لیکن خرابیاں اس کی بے انتہا ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کے ذہن و دماغ پر اتنا خطرناک اثر چھوڑتی ہیں. ایک تو ظاہری اعتبار سے کہ انسان اباحت پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہر چیز جائز، ہر چیز کا دیکھنا جائز، ہر چیز کا چکھنا جائز. اور پھر باطنی طور پر اس کے نقصانات آپ حضرات سبھی جانتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں آنکھوں کو نقصان، میموری کو نقصان، یادداشت نہیں رہتی. ہمارے بچوں کو اسباق یاد نہیں رہتے، پڑھتے ہیں یاد کیوں نہیں یاد رہتے؟ بچوں کا حافظہ تو بڑا تیز ہوتا ہے. بچے کی صلاحیت کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا، 13 زبانیں بچہ ہی یاد کر سکتا ہے. 13 زبانوں کی سیکھنے کی صلاحیت اللہ پیدا ہونے والے بچے میں رکھتے ہیں. تو یہ بچے اتنے ہمارے کیوں کند ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو 60 مارک سے اوپر لے سکے. بہت سے بچے تو ایسے ہیں کہ فیل ہو جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے بچے جو ایمان والے ہیں، ایمان کا نور ان میں ہے، یہ کیوں کندہ ناکارہ ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے میموری، ان کا حافظہ ٹی وی کی وجہ سے برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے تعلیم میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. کوئی کتنا بھی بول لے، کتنا بھی کوشش کرے، آدمی خود ہی آگے بڑھے تو نہ ہی ممکن ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف تو ایسے کام کرتے رہیں جس سے بربادی ہو، اور دوسری طرف تعمیر کی بات ہو تو تعمیر ناممکن بات ہے. تو میرے بھائیوں، ہم یہ اگر کہیں کہ آپ اپنے گھر میں ٹی وی نہ رکھیں تو شاید آپ ہماری بات تسلیم نہ کریں، لیکن اتنا تو ضرور ہم آپ سے گزارش کرنے میں حق بجانب ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ آپ کو، کہ اپنے بچوں کو تو بچاؤ، اپنی اولاد کی تو حفاظت کرو. تمہارے بچوں کو پتہ چلے کہ بے لباس عورت کو دیکھنا اس طرح درست نہیں ہے. بے لباس لڑکیوں کا جو ٹی وی میں ناچتی پھرتی ہیں، اس کا ہمارے بچے دیکھیں گے تو ان کے ذہن و دماغ پر کتنا خطرناک اثر پڑتا ہے. بچہ اس کو جائز سمجھے گا، یہ لڑکی اس کو جائز سمجھے گی. اور آج وہ ناچ گانے کی محفلیں جو سجتی چلی جا رہی ہیں، اور لوگ بڑے انتظار کے ساتھ اس کے ٹائم کا انتظار کر کے اس کو دیکھتے ہیں، ان سیریلوں کو. اللہ اس امت کو معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. یہ ایک جادوئی شیطان ہے کہ جس سے پوری امت اس وقت مبتلا ہے، اور بہت ہی خطرناک حد تک مبتلا ہے. میں آپ حضرات سے گزارش کرنے میں حق بجانب ہوں، اور میری یہ آواز پوری دنیا تک پہنچتی ہے الحمدللہ. جہاں تک بھی پہنچے میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس ڈبے سے حفاظت کرو، اس ڈبے سے بچاؤ. یہ دین و ایمان کو غارت کر دے گا. آنکھوں کے ذریعے سے دل کے اندر ایسے خطرناک اثرات اتارے گا. جس دل کے اندر خدا کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی محبت، قرآن پاک کی محبت و عظمت اترنا تھا، وہاں کوئی اور چیز اترتی چلی جا رہی ہے، اور آپ اور ہم بے خبر ہیں. اللہ ہماری بے خبری کو معاف فرمائے. تو پہلا فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ گھر گھر عام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب گھر گھر ناچ گانا ہوگا. گھر گھر کے اندر یوں سمجھو فلم تھیٹر کو اتار دیا جائے. گھر گھر ناچ گانا ہوگا.
جب یہ حدیث ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، میری عمر 13 سال کی تھی جب میں نے حدیث پڑھا. 13 سال کی عمر جب میری تھی تو اس وقت ٹی وی کا تصور یہاں نہیں تھا. جب یہ پڑھا گیا تو ہمارے ذہن میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ گھر گھر ناچ گانا کیسے ہوگا. وہ تو تھیٹروں میں ہوتا ہے، وہ کہیں ناچ گانا کے محفلوں میں ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی ہی میں بتا دیا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ گھر گھر ناچ گانا ہے. میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہوا اللہ اسے معاف کر دے اور آئندہ کے لیے اس امت کی حفاظت فرمائے، اور اس امت کی بچوں اور بچیوں جو قوم کا مستقبل ہیں، جو آگے چل کر اس قوم کا معمار بننے والے ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور دوسرا سب سے زیادہ خطرناک، ٹی وی سے زیادہ خطرناک فتنہ جو ہے وہ موبائل فون ہے. یہ موبائل فون اگر صرف فون ہوتا کہ میرا پیغام آپ تک پہنچے، آپ کا پیغام مجھ تک پہنچے، بات چیت کی حد تک یہ فون ہوتا تو بہت اچھا تھا کہ کوئی آدمی اپنی ضرورت پوری کر لیتا اور کہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بات کو کسی دور تک پہنچا دیتا. اس حد تک تو اس کا فائدہ مسلم ہے اور مانا جا سکتا ہے. لیکن بات اس وقت خراب ہوتی ہے جب چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ایک گلاس ہمارے سامنے رکھا ہوا ہو، اس میں آپ دودھ ڈال کے پیتے ہیں، بارک اللہ، ہم دعا دیں گے اللہ آپ کو برکت دے. لیکن اگر آپ اس میں زہر ڈال کے پینا چاہیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ زور سے ایک تماچا رسید کریں گے، کیوں پاگل ہوا خودکشی کر رہا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. یہ موبائل فون بات کرنے کی حد تک تو خیر ٹھیک ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیجیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کا مشغلہ فون پر بات کرنا نہیں ہے بلکہ بات کرتے ہی چلے جانا ہے. جب بھی دیکھو کان میں فون لگا ہوا ہے، زبان حرکت میں ہے. اور بعض لوگ تو کان میں وائر کو ٹھوس دیتے ہیں، فون کہیں جیب میں ہوتا ہے، دیوانی کی طرح بڑ بڑ باتیں کرتے چلے جا رہے. میں جا رہا تھا لال باغ میں ایک مرتبہ صبح کی تفریح کے لیے، واکنگ کے لیے، ڈاکٹر کی تاکید پر. میں نے دیکھا کہ ایک عورت بڑ زور سے بات کرتی آ رہی ہے. بہت پہلے کی بات ہے، میں بہت پریشان ہوا، شاید کوئی پاگل عورت ہو. قریب پہنچ کے داڑھی جبہ دیکھ کے کہیں مار تو نہ دے، میں ذرا بازو دور ہٹ گیا میں. لیکن وہ کوئی پاگل نہیں تھی، وہ تو بہت پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ عورت تھی. بعد میں میرے ساتھی نے مجھے بتایا. پھر یہ بڑ کیا ہے؟ کہا کہ وہ فون میں بات کر رہی ہے، سارا لال باغ فون میں بات کر رہی ہے. یہ مثال میں نے عرض کی ہے. اسی کہتے ہیں ناجائز فائدہ، غلط قسم کا فائدہ اٹھانا، کہ یہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ نے کھانے پینے کی بھی چیزیں دی ہیں، بہت سی چیزیں دی ہیں، اور قرآن مجید نے کہہ دیا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی مت کرو، اسراف مت کرو. یہ تو اللہ کی ہر نعمت کے لیے ہے. کیا آپ کو موبائل فون ملا ہے تو اسے بھی اسراف مت کرو، ضرورت سے زیادہ استعمال مت کرو. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ موبائل فون صرف بات کرنے کے لیے نہیں رہا بلکہ اس میں خود بھی انٹرنیٹ جڑ گیا ہے، جس کی وجہ اس میں ننگی تصویریں آتی. اب ہمارے اولاد، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں، بچیوں کے ہاتھ میں یہ فون ہو اور اس کے اندر تصویریں آ رہی ہیں، متحرک تصویریں بھی آتی ہیں، غیر متحرک تصویریں بھی آتی ہیں. اس طرح سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے بچوں کے دین و ایمان پہ کیا اثر پڑتا چلا جا رہا ہے. کیا ہے ان کا مستقبل، فیوچر کیا ہوگا ان کا. جن کے ذہن و دماغ میں ایسی ننگی تصویریں آ رہی ہوں. ایک نوجوان لڑکا جس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے فون میں اس کو پہنچائی گئی ہے، اور یہ یہودیوں کا، دنیا کا، استعماری طاقتوں کا ایک فتنہ ہے جو خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب برابر اس کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں اور ماں باپ بھی ان کا ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں. ذرا ان بچوں کے دین و ایمان کی فکر کرو، ذرا ان بچوں کے آگے چل کر اخلاق و کردار کی فکر کرو، ان کو بچانے کی کوشش کرو.
اگر آپ کا بچہ بہت غیر غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہو تو وہیں اسے تھامو، پکڑو. اگر آج نہیں پکڑو گے تو کل آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے گا. یہاں خون کے آنسو رونا پڑے گا، اور پھر آپ جب اللہ کے حضور جائیں گے تو پھر کوئی کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس سخت قسم کی باز پرس ہوگی کہ تم کو ہم نے مال و دولت اس لیے دیا تھا کہ بچوں کو اس طرح بربادی کے راستے پہ لگا دو. یہ بہت سخت مرحلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ذرا نظر رکھو اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر. یہ کہیں غلط طریقے سے تو نہیں جا رہے، حدوں کو پھلان تو نہیں رہے ہیں، غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں. کون سی چیز ہے اس کا شوق کیا ہے، کون سا اس کا ذوق ہے، کن چیزوں میں اس کی دلچسپی ہے. اپنے بچوں کے اوپر آپ کو نظر رکھنا لازم ہے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے. اور تیسری اہم اور سب سے زیادہ خطرناک میں سمجھتا ہوں، بلکہ یہ جو چیز میں عرض کر رہا ہوں اتنی خطرناک ہے کہ دنیا کے یہودی پادریوں نے، یہودی لوگوں نے جو اسلام کے دشمن ہیں، یہودیوں کی طرف سے بھی اخبارات میں یہ بات آئی کہ یہودی خود بھی یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء یہود بھی یہ کہتے ہیں کہ تیسری خطرناک چیز جو میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ انٹرنیٹ، یہ ایسا فتنہ ہے کہ خرابیوں کا پلندہ ہے. اس میں تھوڑی بہت اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. جیسے ہم کوئی قرآن سننا چاہیں تو قرآن بھی سن سکتے ہیں، اس میں ایک دو چار چیزیں فائدے کی تو ہو سکتی ہیں، لیکن خرابیاں 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ حد تک خرابیاں موجود ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے عریانیت، فحاشی، بربادی ایک ایسا سیلاب آیا ہوا ہے کہ جس سیلاب کے سامنے کوئی بھی رک نہیں سکتا، ہر کوئی بھی گھٹنے ٹیکے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے. یہ انٹرنیٹ ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ناپختہ ذہن اگر نوجوان لڑکا ہے، لڑکی اس کے اوپر انگلی رکھ دے. کمپیوٹر تو ہے ہی ایسا کہ اگر آپ انگلیاں دباتے ہیں تو جو چیز آپ اچھی مانگ رہے ہیں ایک طرف کو اچھی چیز بتائے گا، بازو میں خراب چیز بھی دکھا کے رکھے گا. اور جو نوجوان نسل ہوتی ہے اس کا ذہن خراب چیز کی طرف بھی جاتا ہے اور تجسس پیدا ہوتا ہے، ذرا دیکھیں گے یہ کیا ہے، اور جب دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو باہر نکالنا مشکل ہے. خراب چیز کے اندر کشش بہت ہوتی ہے، شیطان اس میں کشش پیدا کرتا ہے. اچھائیوں کے اندر کشش نہیں ہوتی، اس کے اندر تو آدمی کو اپنے ذوق سے آگے بڑھنا پڑتا ہے. اور پھر یہ انٹرنیٹ ہے ہی ایسا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں، لڑکوں، لڑکیوں اور بڑوں سب کے لیے اس میں خطرناک اور انتہائی سخت قسم کا زہر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری نسلوں کا صحیح طریقے پر اسلام پہ باقی رہنا، اخلاق و کردار کے اوپر باقی رہنا انتہائی مشکل نظر آتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ان تین چیزوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو ہوشیار رکھو. آپ اپنے بچوں سے ڈائریکٹ بات کیجیے، بچوں اور بچیوں سے بات کیجیے کہ یہ ٹی وی اس کے ذریعے سے نقصان یہ ہے، یہ موبائل اس کا یہ نقصان ہے، انٹرنیٹ اس کا یہ نقصان ہے، ہمارے دین و ایمان پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا تعلیم دیتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بات کرو، نصیحت کرو، اور وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں اس پہ نظر رکھو. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل استعمال بند کر دیں، آپ مجھے معلوم ہے آپ اسے مانیں گے نہیں. اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اس پر پابندیاں لگائیں اور آپ ان کی حفاظت کا انتظام کریں. اپنے بچوں کی حفاظت کرو، ان کے دین، ایمان اور عقائد کی حفاظت کرو. عقیدے بناؤ، اچھے عقیدے بناؤ. یہ پکا عقیدہ ان کو بناؤ کہ اچھا یا برا جو میں کرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. اچھا یا برا جو میں کہتا ہوں یا کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں، اس کا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب ہے. جو ہوا اللہ اس کو معاف کرے. آئندہ کے لیے اپنے بچوں کی اپنی سب حفاظت کرو. بچوں کا عقیدہ بننا چاہیے. ابھی دیکھیے
یہ سفر کا مہینہ ہے. سفر کے مہینے میں ہمارے اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا عربی تعلیم کے بچے ہیں، ان کو پڑھتے پڑھاتے وقت میں کچھ سوالات بھی کرتا رہتا ہوں. ہمارے ہاں پڑھنے والے بچوں کو میں نے سوالات کیے کہ آپ کا سفر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے یہ مہینہ پورا منحوس ہے، پورا منحوس ہے. ایسی تیز رفتار دنیا کے اندر، جبکہ ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل، یہ سب فتنے پوری طرح جڑ پکڑ چکے ہیں، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. یعنی کہ جو سیدھی بات سیکھنا تھا وہ سیکھا ہی نہیں، اور دنیا کی جو خطرناک چیزیں ہیں اس میں تو پوری طرح آگے چلا گیا ہے. جو سکھایا نہیں، جو آپ نے سیکھنا تھا وہ سکھایا نہیں. سفر کا مہینہ منحوس ہے. ارے بیوقوف، یہ کہاں ہے کہ سفر کا پورا مہینہ منحوس ہے؟ ہم نے تو سنا تھا بڑوں سے کہ 13 دن منحوس ہیں. 13 تیزیس نہ مشہور ہے، عوام میں کیا مشہور ہے؟ 13 دن سفر کے منحوس ہیں، یہی تو ہم نے سنا تھا. یہ تو نے کہاں سے سن لیا کہ پورا مہینہ منحوس ہے؟ اب وہ بچہ جواب نہیں دے سکا. بات کیا ہے میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ جو سنا ہے اس کو اور بھی شیطان بنا دیتا ہے. نہ تو سفر کا پورا مہینہ منحوس، نہ اس کے 13 دن منحوس. منحوس تو ہم ہیں جو غلط چیزوں میں مبتلا ہیں. ارے اس کو کسی پہ اعتراض ہے؟ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہم سے کہیں. منحوس تو ہم ہیں، گناہ میں مبتلا انسان منحوس، برے چیزوں میں مبتلا انسان منحوس. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. سفر کے مہینے کو اسلام میں لکھتے ہیں سفر المظفر، یعنی وہ مہینہ ہے جس میں کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں. ظفر کہتے ہیں کامیابی کو. یہ تو کامیابیوں کا مہینہ ہے اور مسلمان نے اس کو منحوس سمجھ لیا. یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس، اس میں سفر نہیں، اس میں تجارت نہیں، اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں، کوئی دکان نہیں کھولنا، کوئی شادی نہیں کرنا. اب بھی مسلمان ایسے ہی، میں بھی دیکھتا ہوں نا، 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں سفر کا مہینہ ہے تو شادیاں نہیں کرتے، محرم کا مہینہ ہے تو شادیاں نہیں کرتے. مت کرو، ٹھیک ہے، آپ جب چاہے شادیاں کرو، لیکن عقیدہ تو مت رکھو کہ یہ مہینہ منحوس ہے. کرنا نہیں کرنا آپ ربیع الاول کے مہینے میں کرو، جبکہ ہمارے آقا تشریف لائے دنیا میں، برکت آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن سفر کے مہینے کو منحوس کیوں کہتے ہو، مہینے کو کیوں سمجھتے ہو؟ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب کو ختم کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور معروف حدیث ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا کہ لا دعا، یہ سمجھنا کہ کسی انسان کی بیماری دوسرے انسان کو لگتی ہے یہ غلط ہے. ایسا مت سمجھو، ایسا سمجھنا ایک طرح کا شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹوں کا ایک ریوڑ ہے، ایک اونٹ کی گردن میں خارش ہے، تو صحابہ اسے الگ کرنے لگے کہ اس کی خارش دوسروں میں آ جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا یہ خارش اس کو آ جائے گی، یہ عقیدہ تم نے کہاں سے لے لیا؟ کہا حضور ہم جاہلیت سے سمجھتے تھے کہ بیماری آتی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ پہلا اونٹ جسے خارش ہے اسے کہاں سے آئی؟ کہا اسے تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. تو جسے بھی آئے گی اللہ ہی سے آئے گی. یہ ایک جانور کے بدن سے دوسرے جانور کو نہیں آتی. اگر کسی کو بیماری ہے جذام کی تو اسے منحوس سمجھ کے باہر کر دینا، بیماری پھیلتی ہے سمجھ کے باہر کر دینا. ایڈس کی بیماری ہے مثلا، نفرت کرنا اسلام میں درست نہیں ہے، احتیاط سے منع نہیں کیا گیا. آپ احتیاط کرو ٹھیک ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ بیماری پھیلے گی، اس طرح کا عقیدہ اسلام میں ہلکا سا شرک کہا گیا. اس طرح کی شرک کی اجازت ہی نہیں. لا دعا ولا طیرتا، اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا، فال نیک لینا، فال بد لینا، کہ میں باہر نکلوں بلی راستہ کاٹ گئی تو میرا کام نہیں ہوگا، گھر کے اندر واپس آ گیا. ارے کیوں آ گئے؟ کہا کہ میری بلی کاٹ گئی، میرا راستہ نہیں ہوگا، میرا کام نہیں ہوگا. یہ تو شرکیہ چیز ہے، غیر مسلموں کی چیز ہے.
غیر مسلم اس طرح کا عقیدہ رکھے تو مانا جا سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ان کو اس طرح کے عقیدے کی اجازت نہیں، ولا طیرۃ۔ اسی طرح والا ہام الو آ کے بیٹھ کے آواز کر دیا تو سمجھتے ہیں کوئی مر جائے گا، الو کے ہاتھ میں ہے مرنا جینا، وہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ولا صفر، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی دن منحوس نہیں، کوئی وقت منحوس نہیں، کوئی رات کی گھڑی منحوس نہیں۔ کچھ چیزیں مبارک ہیں، جمعہ کا دن مبارک ہے، شب قدر مبارک ہے، شب برات مبارک ہے، یہ تو ہے، لیکن منحوس کچھ بھی نہیں ہے۔ منحوس اگر ہے تو انسان کے اپنے برے اعمال ہیں۔ تو یہ عقیدے اپنے بچوں کو سکھاؤ اور اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ اس بات کو مانگو کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی حفاظت کریں، ایسی بچائیں اور ان کی ایسی تربیت کریں جس کی وجہ سے ہم قبروں میں جائیں تو ہمارے بچوں کے اچھے اعمال سے ہم کو فائدہ پہنچے۔ جس شخص کی موت ہو گئی اس کے بچے نیک ہیں تو اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ ہے، بچے نیک کام کریں گے تو ماں باپ قبروں میں اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر بچوں کے عقیدے درست نہ ہو، ان کے کام برے ہوں، ان کے اعمال برے ہوں تو ماں باپ خبروں میں جائیں گے تو بچوں کی وجہ سے برے اعمال سے ان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ عمل جاری رہتا ہے۔ اس میں سے ایک فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے تو دعائے مغفرت کرے گی، اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک اعلان تو یہ، جیسا آپ حضرات اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ کل الامین ہائی اسکول کے اندر حضرت علامہ ابو سعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے، جو 3 دن میں ایک قرآن مجید پڑھنے کا ان کا معمول تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہر دن 10 پارے، 3 دن میں ایک قرآن پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔ ان پر سیمینار ہو رہا ہے کل صبح 10 بجے سے 1 بجے تک۔ میں سارے ہی احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں ضرور تشریف لائیں۔ اور پھر جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شوق دیا، ذوق دیا، آپ کے 5-10 روپیوں کی وجہ سے آج کروڑوں روپے کا کام ہے، ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ سارے عالم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمان بچوں اور بچیوں سب کے لیے اس کو خیر کا باعث بنائے اور آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعہ سے پہلے جمعہ مسجد کے لیے جنریٹر لگانے کے لیے اعلان کیا تھا، اس کے لیے 2 لاکھ روپے اب تک جمع ہوئے ہیں، تقریباً 4 لاکھ روپے تک کا اس کا خرچہ ہے پورے مسجد کے لیے جنریٹر لگانے کے۔ اب کرنٹ کا حاصل چلاپی آپ دیکھ رہے ہیں، لائٹ چلی گئی، ایسا رات میں بھی جاتی ہے۔ اب مارچ اپریل کا مہینہ گرمی کا آئے گا تو اور بھی زیادہ کرنٹ جائے گا، تو جنریٹر ایک ایسا لگا دینے کا خیال ہے اور اس کا پورا منصوبہ بنا لیا گیا ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی کسی قسم کی پریشانی مسلیان کرام کو نہ ہو، نہ تو روشنی کی نہ تو ہوا کی۔ تو اور 2 لاکھ روپے ہے، جو بھی صاحب اس میں حصہ لینا چاہیں الگ سے رسید لکھا کے میرے پاس ہے، مینیجر صاحب کے پاس، جلدی سے اس کو پورا کریں۔ جنوری کے مہینے کے آخر تک جنریٹر لگ جانا چاہیے۔ میں خصوصی طور پر آپ حضرات کو متوجہ کرتا ہوں، مسجد میں روشنی کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک صحابی نے مسجد نبوی میں سب سے پہلی مرتبہ چراغ جلایا تھا، ورنہ مسجد نبوی میں مغرب کے بعد سے اندھیرا رہتا تھا، پھر صبح تک اندھیرا رہتا تھا، اسی میں صحابہ آتے تھے نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ جلا کر سب سے پہلے روشنی کی، اور وہ روشنی ہوئی اور آج آپ مسجد نبوی کو جاتے ہیں تو دیکھیں گے کہ اللہ نے اتنی روشنی کرا دی ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے
پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کون سا ہے رات کون سا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے؟ میں تو مسجد نبی کو جاتا ہوں تو مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اب دن ہے یا رات ہے. بس اللہ کے رسول ہیں اور ہم ہیں بس. تو روشنی ہی روشنی. وہ چراغ جلا اور آج روشنی ہے. تو مسجد میں روشنی کرنا بہت بڑی بات. قیامت تک کے لیے نیت کر کے دو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ اس کو قبول فرما کر ہماری اولاد و افراد کو دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرمائے. ہمارے بچوں کی حفاظت کرے, بچیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.